بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آج کے اس مبارک اجتماع کے معزز خطبہ کرام، دیگر اہل علم، مسجد عمر بن خطاب مورواڑی کے ذمہ داران اور اس اجتماع میں آپ معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور وہ تمام احباب جو اس اجتماع کو براہ راست سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جو اس اجتماع سے جڑے ہیں، اس کے معاونین ہیں، اس کے متعلقین ہیں، اہل علم سے لے کر کے ذمہ داران تک، ہم آپ تک، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو، ہم سب کی اس کوشش اور بیٹھک کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم علم حاصل کرنے والے رہیں، پھر اس علم پر عمل کرنے والے بنے رہیں۔ دین، اللہ کا دین، یہ ہمیں وصول کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ ہر مسئلے میں ہمارے لیے اصول اور ضابطے دین رکھتا ہے، اور ہمارے سامنے جتنے مسئلے آئیں گے ان مسئلوں کا حل بھی یہ دین رکھتا ہے۔ اسی لیے کسی نوجوان کو، کسی چھوٹے بڑے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے، اپنی سمجھ کے مطابق حالات میں کوئی رائے بنائے، کوئی لائن آف ایکشن طے کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم بہت اچھی طرح اللہ کے فضل و توفیق سے جانتے ہیں کہ اللہ کے دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں تک کی تفصیل موجود ہے۔
چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے سلسلے میں ہدایتیں اور سنتیں موجود ہیں. تو کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، کوئی بڑا ایشو اور قضیہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں لازمی طور پر رہنمائی موجود ہوگی. بڑے مسئلوں کو عام لوگ نہیں سمجھتے، فتنوں کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بڑے مسئلے، بڑے فتنے، نئے نئے نوازل، نئے نئے پیش آمدہ جو قضیے ہیں ان کو بڑے لوگوں کی طرف لوٹایا جائے گا. وہاں لوٹایا جائے گا جہاں لوگ اس مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل بتانے والے ہوں گے. جب یہ ذہن بنا رہے گا تو الگ الگ راستے نہیں ہوں گے، الگ الگ گروپ نہیں ہوگا، الگ الگ دھڑا بندیاں نہیں ہوں گی، الگ الگ رائوں پر الگ الگ لائن نہیں بن جائے گی. ہم یہاں جتنے لوگ ہیں ایک رائے رہیں گے، ہماری ایک رائے ہوگی. کیوں؟ ہمیں جو رائے ملتی ہے وہاں سے ملتی ہے جو اصل سورس ہے، اصل مصدر ہے، ہمارے جو اصل علماء ہیں، ہماری جو جماعت ہے، وہاں سے ہمارے لیے رہنمائی آ رہی ہے. اور اگر ہم اس موقف پر نہیں رہیں گے تو جو بھی رائے آئے گی، جو بھی فرنٹ آئے گا، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے. پھر اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. کیوں اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی مخالفتوں پر نقصان ہی اٹھانا ہوگا، نقصان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر سے مراد علماء ہیں. ہمارے لیے تو ہر حال میں علماء ہیں اولو الامر سے مراد. ہمارے آپ کے لیے تو در حقیقت علماء ہی اولو الامر ہیں. اور جب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، تو آپ بتائیے اس ذہن کے ساتھ ہمارا طبقہ، ہمارے اپنے لوگ، ہم آپ کیا اس ذہن کے ساتھ جیتے ہیں؟ عملاً دیکھیے، پریکٹیکل لائف میں، مطلب اس طرح ہم جیتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے بعد علماء کے ساتھ ہمیں، اولو الامر کے ساتھ ہمیں جڑا رہنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے. جب ان کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کی مخالفتیں جو ہوتی ہیں یہ سب غیر مجاز ہیں، غیر وصولی ہیں. آپ میں جو معتبر ہیں، آپ میں جو عالم ہیں، ہمارے بیچ میں جو عالم ہیں، وہ ہمارے لیے اولو الامر ہیں. اگر ہم نے ان کی اطاعت نہ کر کے غیر اولو الامر کی اطاعت کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ فساد کھڑا ہوگا، فرقت پیدا ہوگی، فوضائیت ہوگی، انتشار ہوگا. اس انتشار کا فائدہ باطل کو جائے گا، نقصان حق کا ہوگا اور اہل حق کا ہوگا. اسی لیے یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس موقف کو مضبوطی کے ساتھ لے کر کے چلیں کہ ہم اولو الامر کی مخالفت کے ساتھ دین کا تمسک نہیں کر سکتے. یہ تو موٹی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب اور سنت سے مہارت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرنے والے علماء ہیں، تو علماء کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہوگا.
ہمارے علماء اگر کہیں گے کہ ہمیں مظاہروں میں نہیں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کہیں اکٹھا ہو کر کے، جس میں فساد کا ڈر زیادہ ہے، انتشار اور نقصان کا ڈر زیادہ ہے، اگر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس میں نہیں شریک ہونا ہے، تو دیکھیے کہ مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ مخالفت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اولو الامر کی مخالفت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہم ایمان والوں کو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کریں۔ سبھی پابند ہیں۔ اولو الامر سے مراد تو حقیقت میں حکام بھی اولو الامر اور علماء کے پابند ہیں کہ وہ اپنے تمام نظام حکومت میں علماء کی پیروی کریں۔ وہ یہ ضابطہ ہے میرے بھائیوں۔ اس ضابطے پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن عام طور پر جہاں مطلب فساد آتا ہے، عام طور پر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں اس راستے پر چلنے والے، اولو الامر اور علماء کے مخالف، جماعت کے موقف اور اسٹینڈ کے مخالف، وہی لوگ فساد میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے فساد سے دوسرے لوگ، ان کے متعلقین اور ان سے نسبتیں رکھنے والے جڑے ہوئے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نقصان سے بچنے والا پہلو پہلے سامنے رکھو۔ نقصان سے بچانا ہے اپنے آپ کو، نقصان سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کو نقصان سے، اس کو ضیاع سے بچانے کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو جس چیز میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، آپ بتائیے اجتماعی مسائل میں ان سے زیادہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ جو ہمیشہ رات دن اجتماعی مسائل دیکھتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، لیڈنگ کرتے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے پاس سسٹم ہے اور ان کے پاس سورسز بہت ہیں، اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ جب ذہن میں بات رہے گی کہ نقصان سے ہمیں بچانا ہے، نقصان سے بچانا ضروری ہے نفع حاصل کرنے سے پہلے۔ مثال کے طور پر ہم اہل الحدیث ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ کہیں نہ کہیں غلطی عقیدے میں ہوتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی عام مسائل میں ہوتی رہتی ہے، عبادتوں میں ہوتی رہتی ہے، معاملات میں ہوتی رہتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نقصان دہ بدعقیدگی، بدعملی، معصیتوں سے بچانے کے لیے، شرکیات کی خطرناکیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بدعات سے بچانے کے لیے ہمیں زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ خبردار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے، جو کچھ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم نے حاصل کیا ہے، اس کو بچا کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور زیادہ کمانے سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ بات ذہن میں رہے گی تو بہت آسانی کے ساتھ کوئی ہمیں یہ کہہ کر کے نہیں جائے گا ہاں کہ بھائی آپ تو اپنے ہی میں لگے ہو، آپ تو اپنے ہی کی فکر کر رہے ہو،
اپنوں میں لگے رہنا، اپنوں کی فکر کرنا، اپنا راس المال، اپنا کیپٹل بچانا، یہ اور کمائی کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے خطوں میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ دوسروں کے چکر میں اپنے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے اس سے بڑا گھاٹا کوئی ہے کہ ہمارا اپنا کیپٹل چلا جائے کمائی کے چکر میں؟ کوئی دنیا کا اصول ضابطہ سمجھنے والا اور دنیا کا کاروباری آدمی ایسا بھی کوئی کاروبار کرتا ہے کہ اس کا کیپٹل ہی پروفٹ کے چکر میں خطرے میں پڑ جائے؟ تو خطرے میں پڑ جائیں گے وہ لوگ، خطرے میں پڑ جاتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہو کر کے اپنے علماء کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے۔ اگر وابستہ نہیں رہیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، اور جماعت کا اور علماء کے ساتھ جو ٹیم ہے، جو افراد ہیں، ہاں ان کا نقصان ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس کی قیمت بھی میں اپنے عزیزوں سے، آپ سے بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت پہلے سمجھو کہ یہ زیادہ اہم ہے۔ اور جب ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، ہم سنتے ہیں، کوئی ایک بات ہماری دماغ میں اتر جاتی ہے تو بہت قیمتی ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بچائیں، اپنوں کو بچائیں۔ اپنوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی، ایک نوجوان اگر کہیں منحرف ہوتا ہے تو انگلی اٹھائی جاتی ہے علماء پر، انگلی اٹھائی جاتی ہے جماعت پر، انگلی اٹھائی جاتی ہے خاندان کے اس کے ذمہ داروں پر، بیک گراؤنڈ پر، خاندان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ ایک شخص کہیں غلطی کرتا ہے تو نعوذ باللہ ظالم اور موقع پرست لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین رحمت تک انگلی اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہیں غلطی کرتا ہے، کسی کے ساتھ غلط ویوہار کر دیتا ہے تو اس کے ماں باپ کے ساتھ غلط ویوہار ہونے لگتا ہے۔ تو یہ وصول کی زندگی سمجھنا اور برتنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو لوگ جتنے خاص ہیں اتنوں کو اہمیت دینا اور ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ اہمیت کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شہر میں آپ ہیں، آپ ایک شہر میں ہیں، پونا ایک بہت مشہور سٹی ہے، پونا میں آپ کو کوئی عالم اللہ نے دیا ہے، آپ اس عالم کے موقف سے، اسٹینڈ سے الگ نہیں جا سکتے۔ اسے فضل الہی مان کر کے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم مان کر کے اپنے عالم کے ساتھ جڑے رہنا، یہ اپنا دین سمجھ کر کے اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ سلف کہتے تھے اس کا اسلام نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے جس کے ہاں جماعت نہیں۔ اور جماعت کیسے چلے گی جب تک آپ کسی کو بڑا نہیں مانیں گے، اولو الامر نہیں مانیں گے، پھر اس کی سماع و طاعت نہیں کریں گے، نہیں چلے گی۔ تو فساد یا انحراف یا شذوذ یا کوئی آدمی الگ تھلگ چلا جاتا ہے تو کیسے چلا جاتا ہے؟ وہ اپنے عالم، اپنے اولو الامر کی بات، اس کے حکم و ہدایت اور اس کے اسٹینڈ سے الگ اسٹینڈ لیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو بار بار کہنے کے پیچھے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ کم سے کم ہم اور آپ تو کھلی ہوئی کتاب کی طرح، دو چار کی طرح یہ مسئلہ سمجھیں کہ اس میں کوئی شبہ، کنفیوژن نہ ہو کہ ہمارے لیے خطرہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے اولو الامر سے الگ چلے جاتے ہیں، الگ کوئی موقف بنانے لگتے ہیں، اور اس وقت جب یہ ماحول ہوتا ہے تو موقع پرست تنظیمیں، موقع پرست لوگ، منہج اور سلفیت کے مخالف، معلوم نہیں کس کے شکار ہوتے ہیں، کس کے ایجنٹ ہوتے ہیں، لگتا تو ایسا ہی ہے، اللہ عالم۔ پھر وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آدمی مضبوط نہیں ہوتا ہے اور مضبوط چین سے جڑا نہیں ہوتا ہے تو وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے تو آخر کس لیے دی ہے؟ کہ بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری اگر اپنے جتھے کو چھوڑ کر کے، اپنی پورے گروپ کو چھوڑ کر کے الگ نکل جائے گی چرنے کے لیے،
تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ بھیڑیا تو طاق میں بیٹھا ہے، کیسے موقع ملے پورے بکریوں کے ریوڑ پر وہ نہیں حملہ نہیں کر سکتا، اسے پتا ہے بکریاں کتنی بھی کمزور ہیں ایک بھیڑیے کے مقابل میں، لیکن اسے پتا ہے کہ اس جتھے میں اس ریوڑ میں میں نہیں گھس سکتا۔ لیکن جیسے وہ دیکھتا ہے کہ موقع مل گیا، ایک بکری پورے ریوڑ سے الگ تھلگ چلی گئی ہے، تو فوراً اسے وہ شکار کر لیتا ہے۔ یہ شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ اس لیے شیطان نما سسٹم، شیطان نما لوگ دیکھتے ہیں ہمارا آپ کا کتنا بھی اختلاف ہو جائے، ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی میں، بہت سارے دینی دنیاوی مسئلوں میں ہو جاتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اپنے اصل موقف سے ہٹ نہیں سکتے ہم۔ اسی لیے جب کہیں کوئی چیز لگتی ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اور بڑے جو ہم میں ہیں وہ اپنے سے اور بڑے تک چلے جاتے ہیں اس مسئلے کے لیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا کام ایسے ہی ہے جیسے طالب علموں کا کام ہے کہ اپنے سے بڑے عالم تک پہنچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں وہ لگے رہتے ہیں، ان کو فکر لگی رہتی ہے۔ ایسے آپ کو بھی فکر لگی رہنی چاہیے، کہ آپ اپنے بڑے تک پہنچ جائیں گے، وہ اپنے بڑے تک پہنچ جائیں گے، اور مسئلے کا کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پر مسئلے کا حل نکال لیں گے، کیونکہ جماعت اور علماء کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے، غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب علماء کسی رائے سے اختلاف رکھتے ہوں، اگر علماء یہ کہتے ہوں کہ یہ انفرادی طور پر جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو اپنے رائے اور اپنے غصے اور مخالفوں کے خلاف اجتماعی طور پر اپنے جذبات کے اظہار کرنے کے لیے جو مظاہرے کرتے ہیں، یہ غلط ہے، تو آخر اس کی کوئی بنیاد تو ہے نا ان کے پاس؟ وہ بے سر پیر بات کرنے والے جاہل تو نہیں ہوتے، وہ تو ذمہ دار ہیں، بات کرنے کے پیچھے انہیں معلوم ہے کہ جہاد سلطان کے جھنڈے کے نیچے سلطان کے آرڈر سے ہوتا ہے۔ کوئی گروپ بنا لے انفرادی طور پر، کوئی نیٹ ورک اپنا کھڑا کر لے، کچھ لوگ جمع ہو جائیں، تو جہاد ایک عبادت ہے۔ وہ بتاتے ہیں عبادت میں جیسے شرائط ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں وضو شرط ہے، وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ تو جہاد کے لیے جو شرائط ہے، کچھ نہیں معلوم اور معلومات کی فکر نہیں، اس وصول کی جانکاری نہیں کہ ہمیں جماعت اور عالم کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اولو الامر کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنا ہے، ان کے حکم اور گائیڈنس میں چلنا ہے۔ تو اگر یہ بھی نہیں معلوم تو کوئی بھی جہاد کے نام پر، کوئی بھی ملت کی ترقی کے نام پر، کوئی بھی ایشو پر کہیں بھی بہکا دیتا ہے آدمی، اور الگ الگ ایک نام کہیں متنازع بنتا ہے حکومت کے ہاں، ایک نام پر کہیں ایکشن ہوتا ہے تو معلوم نہیں دوسرا نام دوسرے دن تیار ہو جاتا ہے اور دوسرے نام سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ تب تک ہمارا نوجوان جب تک شکار نہیں ہونے لگتا ہے، ہمارے نوجوانوں میں کچھ لوگ، سب کی فکر ہے، اپنے ہو یا غیر ہو، اپنا ہو تو اور فکر ہے، تب تک پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ نہیں ہے، جبکہ منہج وہی ہے، طریقہ وہی ہے، ٹارگیٹ وہی ہے، اور تب تک پھر کچھ لوگوں کو متاثر کر کے وہ، تو جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے یا نیا ایشو آتا ہے، نئی کوئی طلب آتی ہے، نیا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب ہم اسے لوٹا دیتے ہیں اپنے عالم کی طرف، اولو الامر کی طرف، تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی۔ اور ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیے، اپنے ملک میں بھی ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی مصلحت پر رہتے ہوئے کام کریں کہ کون سا کام کریں گے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارا کلکولیشن، ہمارے بڑے کلکولیشن سے ہی، دلیلوں کی روشنی میں، تجربات سے، اللہ کی مدد سے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔
شریعت کا مزاج، اس کی روح سمجھتے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر کے وہ بتاتے ہیں ہمیں اپنے ملک میں بھی دیکھنا ہے کون سا کام ہم کریں گے جس سے ہم فساد سے بچ سکیں گے، یا کون سے کام ہیں جو ہمارے لیے فساد کا سبب بن جائیں گے۔ حاکموں کی مخالفت سے شریعت نے کیوں روکا ہے؟ شریعت نے اس لیے روکا ہے کہ دین اور دنیا اولو الامر کی مخالفت سے اس میں علماء ہوں، حاکم وقت ہوں، اس میں جان و مال، عزت و آبرو کی تباہی ہے۔ اللہ یہ کہ ایسا اقتدار ہو جس کو بدل کر کے اتنی طاقت ہو کہ آپ بہتر اقتدار، بہتر بدل لا سکتے ہیں۔ اب بتائیے، ہم بہتر بدل لانے کی طاقت پہ نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو اس سوچ کے ہیں کہ انقلابات، مظاہرات، لڑائی، جہاد تک کی باتیں کرتے ہیں، اور اصول کی روشنی میں عملاً اور صورتحال ایسی ہے، پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی قوت نہیں، کوئی ریشیو نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے عمل، اولو الامر کی مخالفتیں کر کے، ایسے عمل سے کیا ہوگا؟ نقصان۔ تو شریعت کی جو مصلحت ہے، شریعت کی جو مصلحت ہے کہ بہت سارا فساد ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے۔ ابھی آپ نے ایک مستقل بیان سنا، ہم لوگ تو رہ گئے کچھ الگ ہی مشغولیت میں، تو آپ نے سنا کہ فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنے بڑھتے رہیں گے، دن بدن بڑھتے رہیں گے۔ تو دن بدن فتنے بڑھتے رہیں گے تو دن بدن ہماری فکر بھی بڑھتی رہنی چاہیے، ہماری فکر بھی بڑھتی رہنی چاہیے۔ جب کوئی نیا فتنہ دیکھیں اسی وقت ہم اس فتنے کے تعلق سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، بلکہ انسانیت کو صحیح رہنمائی سے کبھی محروم نہیں رکھا ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوگا، رات میں آئے گا، تو آپ کو صبح آپ کو ضرورت ہے، آپ کو رکنا ہے، رہنمائی آ جائے گی۔ یہ خیال ہمارا بہت مضبوط رہنا چاہیے۔ ہم ایسے ایک سیکولر ڈیموکریسی سسٹم میں رہتے ہیں، سیکولر اسٹیٹ ہے ہمارے ملک میں اس بات کی دستوری طور پر اجازت ہے کہ ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے نام پر ہم مظاہرے کر سکتے ہیں۔ تو مظاہرے کر سکتے ہیں، ہمارا قانون اجازت دیتا ہے، دستور اجازت دیتا ہے۔ تو آزادی کے نام پر تو بہت ساری اجازتیں ہیں اپنے ملک میں، آزادی کے نام پر تو گنایا نہیں جا سکتا کہ کتنی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، منکر ہیں، خطرناک ہیں، انسان کے ایمان، اخلاق، معاملات تک کے لیے تباہ کن ہیں۔ آزادی اظہار کے نام پر ان کی اجازت ہے۔ تو ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اجازت ہے تو کیا ہماری شریعت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی کہیں اپیل ہو رہی ہے کہ ایک دن فلسطین کے لیے سارے لوگ اجتماعی طور پر روزہ رکھیں، پورے اپنے دیش بھارت کے سارے مسلمان روزہ رکھیں۔ ابھی دوپہر میں پتہ چلا کہ مومرا میں ایک بہت بڑا پروگرام اجتماعی دعا کا ہونے جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کی چیز ہے کہ شریعت اور دین کے نام پر مسلمانوں کے حق میں بھلا ہو، اس کے نام پر جو کام کیا جا رہا ہے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اکثر اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے، اکثر۔ اور یا تو جن کے ہاں سنت اور بدعت میں کوئی تمیز نہیں، روز نئی نئی شکل، نیا طریقہ نکالنے والے ہیں، اذان سے لے کر کے اجتماعی روزہ، اجتماعی دعا، جمع ہوں گے کسی بڑے میدان میں، کہیں گے آج ہم جمع ہو کر کے فلسطین کے لیے اجتماعی دعا کرنے والے۔ کون ہے جو اتنی سنجیدگی سے سننے والا ہے؟ اللہ کے فضل و توفیق سے کہنے والے ہیں جو صحیح منہج اور طریقے پر ہیں، وہی ہیں کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو
صحیح رہنمائی کی جگہ صحیح علماء ہی ہیں. یہ بات اگر ہم نے مضبوطی سے گرہ دے لی تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے گا. اور اگر ہم فتنوں میں پڑے اللہ کی مشیت اور قضا سے تو اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے دے گا. یہ صورتحال پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں. عام طور پر کمیونٹی، امت اور جماعت کے لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ہے یہ بہت اہم چیز کہ ہمیں نظم سے رہنا ہے، وصول سے رہنا ہے، اپنے علماء کو فضل الہی سمجھنا ہے، اپنے سارے امور جو نئے نئے آ رہے ہیں ان کو ان کی طرف ریفر کرنا ہے، ان سے ہدایت اور گائیڈنس لینی ہے اور جڑے رہنا ہے. فتنوں کے دور میں اور ضرورت بڑھ جاتی ہے جماعت سے، مسجد سے، علماء سے جڑنے کی. بہت ضرورت بڑھ جاتی ہے. اپنے عقیدوں کی فکر، اپنے عمل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. استغفار، توبہ اور جو بھی مسائل ہیں امت کے دنیا میں، اور بالخصوص آج اہل فلسطین کے ساتھ، ان میں ایک بتائیے کوئی دردمند آدمی اس کا مطلب انکار کر سکتا ہے، اسے نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ کام کرنے کے کیا ہیں. موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ آج مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. مسلمانوں کی قیادت کو، علماء کو بتانا چاہیے کتاب و سنت اور تاریخ اور سلف کے دور سے، دور نبوی سے لے کر کے کہ فتنوں کے دور میں ہمارے علماء اور امت کی قیادتیں ان کو کیسے رہنمائی کرتی تھیں. کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے خورید مطلب حادثات اور واقعات ہوئے. ہمارے جو علماء اسبات تھے انہوں نے ایسے حالات میں کیا کہا. ہمیشہ انہوں نے فکر کی امت کے جان و مال کی حفاظت کی، ہمیشہ فکر کی. اور وہی فکر کرنے والے ہیں سب سے زیادہ فکر مند انسانیت کے، امت کے ان کے نبی ہوا کرتے تھے، اور جو نبیوں کے وارث ہیں پھر وہ ہوں گے سب سے زیادہ فکر کرنے والے. اب اگر آپ میں کوئی کہے کہ علماء کو کوئی پرواہ نہیں تو آپ کے کان فوراً کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو جانے چاہیے. علماء کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کو پرواہ ہے. دین علماء سے ہے، دین جماعت سے ہے، دین جماعت کے مراکز مسجدوں سے ہے. یہاں نہیں پرواہ ہے. پرواہ کہاں ہے؟ کن کو ہے؟ ان کو جو اس سینٹر اور مراکز اور شخصیتوں سے الگ کسی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ہے. ایک سمجھدار آدمی فوراً اللہ کے فضل و توفیق سے، اس کا دل و دماغ صاف ہے، وصولی ہے، فوراً سمجھ جائے گا یہ تو فتنہ ہے. یہ تو فتنہ آج ایک وہ بن گیا علماء کے خلاف بات کرنے کا. باہر کے لوگوں کا تو مشن ہے کسی طرح عوام کو علماء سے دور کرو، خاص لوگوں کو بھی ان کے اپنے علماء سے دور کرو. اور اگر خاص لوگوں میں اپنے گروپ میں ایسی بات کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں اور کریں، اور پھر ان کی پہچان کر کے انہیں نہ سمجھا دیا جائے کہ تم تو اسلام کے اصولوں کے اور اللہ کے حکم اور ہدایتوں کے خلاف بات کر رہے ہو. اللہ تو فرماتا ہے ہم سب سے کہ ایمان والو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے اصل علماء کی اطاعت کرنی. تم علماء کے خلاف محاذ اور مشن چلا کر کے گویا کہ ہمیں بالکل الگ تھلگ کر دینا چاہتے ہو. پھر آپ یہ تو دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے تو دیکھو کہ یہ لوگ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں اور سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں سے جڑنا فتنے کا سبب ہے اور خطرے کی بنیاد ہے. میری سمجھ میں وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ اپنے ملک میں امن و امان کے لیے ہم فکر مند رہیں، اپنی اجتماعیت کے لیے ہم فکر مند رہیں. سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ کہ ایمان کے ساتھ ہماری اجتماعیت ہو اور ہمیں امن کی فکر ہو. ہم امن کے لیے فکر مند رہیں. فساد جس عمل سے پیدا ہو
اس سے بچیں. کیسے بچیں گے؟ صحیح رہنمائی میں رہیں گے تو بچیں گے, صحیح جگہ سے جڑے رہیں گے تو بچیں گے. یہ نئے نئے لوگ اور نئے نئے فتنے اور نئی نئی جو سیاسی اور غیر سیاسی دونوں طرح کی جو کوششیں اور مشن جو نئے نئے چل رہے ہیں, خبردار رہنے کی ضرورت ہے, بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, امت کی حفاظت فرمائے. ہم مسلمانوں کو اللہ تعالی اپنے ملک میں بھی اپنی اجتماعیت اور ملک کے امن و امان کے لیے اللہ تعالی ہمیں فکر کی توفیق دے. ہم کسی بھی مشن اور کام کے لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے, ہاں, کہ ہم اس کام کو اپنے حق میں اور اپنوں کے حق میں فساد والا کام نہ بنا دیں. ایسا نہ سمجھیں کہ اسلام جب ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہ کریں, تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کافر حکمرانوں کے خلاف ہم بغاوت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ اسی اصول پر غیر مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے جس کا نتیجہ فساد ہو, جان و مال کی تباہی ہو. کیوں؟ ایک موٹا سا قاعدہ ہے کہ کسی بھی برائی کو مٹانے کے لیے جب ہمارا کیلکولیشن, ہماری رائے, ہماری قیادت یہ کہتی ہو کہ ہاں اس کو ہم مٹا کر کے اس سے بہتر لا سکتے ہیں یا اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں, تب تک ہمارے لیے چپ رہنا, خاموش رہنا فرض ہے. ایک وقت تھا جہاد نہ کرنا فرض تھا. آپ جانتے ہیں جہاد نہ کرنا فرض تھا. جب جہاد نہ کرنا فرض تھا اس وقت دیکھیے صورتحال کیا تھی. بہت عجیب صورتحال تھی, بہت خطرناک صورتحال تھی. آپ سوچو, صحابی رسول کہتے ہیں ہماری جان کے بدلے میں ہماری جان بچ جائے, اس کے بدلے میں اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہوں اور آپ کو کانٹا چبھ جائے, مجھے یہ بھی نہیں منظور, مجھے یہ بھی نہیں منظور. محبوب الہی, محبوب کائنات کے ساتھ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حکم تھا کہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے, جہاد نہیں کر سکتے, تو فرض تھا ان کے اوپر جہاد نہ کرنا. کبھی آپ سوچئے کہ یہ جہاد کی باتیں کرنے والے لوگ کیا یہ موقف آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک پیریڈ ایسا بھی آپ کے اوپر ہو سکتا ہے, ہوگا, ہے کہ آپ کے اوپر جہاد کرنا فرض نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہر وقت ہر مجلس میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں کہی جا سکتی, خاص طور پر وقت نہیں ہے اور باتیں میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر ہمارے فاضل شیخ ابو زید ضمیر مستقل آپ کو حفظہ اللہ بتاتے رہتے ہیں, اور مسلسل آپ کے ہاں اللہ کے فضل و توفیق سے اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں. میں تو بس رشتے اور تعلق کے حساب سے آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے اور آپ لوگوں کے جماعتی اور دینی دعوتی بنیادوں پر میں جڑا ہوں, آتا رہتا ہوں موقع بموقع. لیکن میں سمجھتا ہوں, اور یہ میں رسمی بات نہیں کرتا, مجھ سے بہتر ڈھنگ سے, منضبط ڈھنگ سے, اچھے لب و لہجے میں آپ کو رہنمائی یہاں ملتی ہے اللہ کے فضل و توفیق سے. تو آپ اس کو بہت غنیمت سمجھیں اور اصول کی زندگی کے ساتھ دین پر چلیں. دین جذباتی عمل کا نام نہیں ہے. یہ سارے مسئلے جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سب جذبات سے چلائے جاتے ہیں, جذباتی دین کے پیچھے ہے, اور ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کانفرنس میں کلکتہ میں کہا تھا کہ ہمیں اپنوں کو, دعوت و تبلیغ کے دو میدان ہیں, اپنوں میں اور غیروں میں, خارجی اور داخلی. تو کہا داخلی طور پر صورتحال اتنی خراب ہے کہ داخلی طور پر ہمیں اسلام کا ان کا خلاصہ ہے, ہاں, ان کی باتوں کا, کہ داخلی طور پر ہماری صورتحال یہ ایسی ہے کہ ہم اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اسلام کے خلاف ہمارا عمل اور طریقہ بنتا جا رہا ہے. تو کیا ہم فائدہ اٹھا پائیں گے؟ اس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا جذباتی مسئلہ کیا بن جائے گا؟ آئے تھے فلاں لوگ اور فلاں لوگوں میں قرآن بات کر کے گئے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا جذباتی ہے اپنا بھائی, اپنا عزیز بیٹا, نوجوان, ہاں, کہ پتہ چلتا ہے کہ اسی کو سب سے بڑا کام سمجھتا ہے.
تو یہ سب چیزیں جذباتی ہیں. میں کسی کام کی نکیر نہیں کرتا، نہ اس پر اصولی بحث کی کوئی گنجائش ہے ہاں لیکن یہ کہ اتنے جلدی ہم جذبات پہ آ جاتے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے. رب العالمین ہم سب کو تقوی پر رکھے. رب العالمین اہل فلسطین کی تو مدد فرما، جو بھی ان پر جارحیت اور درندگی کے ساتھ ان کے معصوموں اور بے گناہوں کو اور ان کی بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کو صحیح سمجھ دے، یا جس چیز کے وہ مستحق ہوں اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر جانتا ہے، اور تیرا ہر عمل حکمت والا ہے، تیرا قانون حکمت کا ہے، تیرا قانون امہال بھی ایک بہت بڑا قانون ہے. اے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کر جس کے وہ مستحق ہوں، اور ہم مسلمانوں کو اللہ صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اپنے علماء کے ساتھ جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، اپنے گھروں کے ساتھ ہمیں تو جڑے رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.